اڈیالہ جیل سے بڑی خبریں آئی ہیں۔ پہلے آپ کے ساتھ بڑی 3 خبریں اڈیالہ سے آنے والی شیئر کرتا ہوں، بلکہ ٹوٹل 5 بڑی خبریں ہیں۔ پہلی خبر سب سے بڑی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرتے ہوئے پولیٹیکل کمیٹی کو کہا ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کیا کرتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے ایم این ایز کی ایک بڑی تعداد ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب سے تنگ ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے تنگ ہے، صاحبزادہ حامد رضا سے تنگ تھے، اور کیونکہ اب تنگ تھے میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ ایم این اے نہیں رہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کیونکہ وہ اب ان کو گرفتاری دینی ہے اور ابھی ان کے پاس ٹائم ہے گرفتاری دینے کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو گرفتاری دینی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، تو ابھی وہ تو ظاہر ہے سائٹ پہ ہو گئے ہیں مجبوراً، کیونکہ وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں۔ عمران خان سے وفاداری کی قیمت انہوں نے ادا کی ہے، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان سے تحریک انصاف کے ایم این اے اس لیے نالاں ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ایم این اے کو کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں، آپ اگریسو ہوں۔ اگر عمران خان جیل میں بیٹھا ہے تو ہم سارے بھی جیلوں میں چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جس دن اعلان کیا اس دن ڈٹ کے کھڑے رہے۔ تحریک انصاف کے ایم این اے میرا یہ خیال ہے کہ ریزسٹ کریں گے، وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپوزیشن لیڈر بنیں گے تو پھر ان کی جو پالیسی ہوگی، ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ ان کو عمل درآمد کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اور تحریک انصاف کے ایم این اے اس وقت بالکل احتجاج کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے احتجاج کیا تو ہم ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ہم کنوکٹ ہو جائیں گے، ہماری سیٹیں چلی جائیں گی، اور وہ بالکل اگریسو موڈ میں تحریک انصاف کے ایم این اے کی اکثریت نہیں ہے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں بہرحال عمران خان صاحب نے یہ جو تبدیلی کی ہے، دیکھیں عمر ایوب صاحب عمران خان صاحب کے وفادار سپاہی ہیں، وفادار کھلاڑی ہیں، ایز اے اپوزیشن لیڈر وہ ڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی زبردست تقریریں کی، ٹف ٹائم دیا، لیکن اب وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں اور وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں جسٹس یحییٰ خان کی اس سے مہربانیوں سے۔ تو اگر محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر کمال ماحول ہوگا، جو ان کی تقریریں ہوں گی، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، جو ان کے رابطے ہوں گے اپوزیشن جماعتوں سے، جو ان کی حکمت عملی ہوگی، جو وہ ٹف ٹائم دیں گے، بہت ہی زبردست ماحول وہ گرما دیں گے محمود خان اچکزئی صاحب، اگر تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے ان کی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو عمران خان نے ان کی کو تجویز کیا ہے اس کی انہوں نے حمایت کر دی۔ تو ایک یہ ہے، دوسرا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کو تحریک تحفظ پاکستان کا پیغام ملا تھا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا، محمود خان اچکزئی صاحب کا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور ان ساروں کا یہ عمران خان صاحب کو پیغام تھا۔ اچھا مجھے ان کا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا نہیں پتا، لیکن باقیوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ضمنی انتخابات میں جانا چاہیے، ہمیں اس میں کمپین کرنا چاہیے، ہماری لیڈرشپ کو وہاں جانا چاہیے، ہمارے مین رہنماؤں کو وہاں پہ جانا چاہیے، اور یہ جو ضمنی الیکشن کی مہم ہے اس کو ایک تحریک میں بدلنا چاہیے، ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اینڈ پہ جاری تو فارم 47 ہونا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ اختیار بھی پولیٹیکل کمیٹی کو دے دیا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تیسرا جو ہے عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر پنجاب کے لیے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 5 نام مانگ لیے کہ تجویز کیے جائیں۔ اچھا ملک احمد خان بچر جن کی کوئی اور فائل یا کوئی اور چیز نہیں تھی، تو ان کو 9 مئی کے جھوٹے کیس میں کنوکٹ کیا گیا، اور کیونکہ وہ مریم نواز کو بہت ٹف ٹائم دے رہے تھے، وہ بہت اگریسو ان کی حکمت عملی تھی، وہ کوئی رعایت مریم نواز کو نہیں دے رہے تھے، اور وہ ان کو جو کنوکٹ کیا گیا ہے اس میں جو بڑی وجہ ہے جو انہوں نے مریم نواز کی بجٹ سپیچ کے موقع پہ احتجاج کروایا تھا، وہ شریف خاندان کو اور مریم نواز صاحبہ کے اس نظام میں جو ان کے وہ آپ لفظ چاہنے والا تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی ان کے جو حامی ہیں، جو ان کی حکومت کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہر طرف چاہتے ہیں کہ مریم نواز ہو جائے، تو ان کو بھی یہ پسند نہیں آیا کہ مریم نواز صاحبہ کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، بجٹ سپیچ نہیں کرنے دی گئی، اور اس کا غصہ نکلا ہے ملک احمد خان بچر صاحب، ان کو جھوٹے کیس میں کنوکٹ کیا گیا ہے۔ اب آ جائیں اور جو خبریں ہیں ذرا جلدی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو جو آج اڈیالہ میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا، علیمہ خانم صاحبہ کو، نورین نیازی صاحبہ کو، ڈاکٹر عظمہ خان صاحبہ کو، اور ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کے ورکرز وہاں پہ پہنچے ہیں عمران خان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے اوپر بہت سخت تشدد ہوا ہے، بہت بربریت ہوئی ہے۔ ایک پولیس والا اعزاز نام ہے، جو نام ہے اس کا صرف نام ہائی لائٹ کیا ہے، تحریک انصاف والوں نے تصویر ہائی لائٹ کیا ہے، باقی تحریک انصاف نے کسی کا نہ تصویر تحریک انصاف والے کسی کی لگا رہے ہیں کہ کون سے پولیس والے تھے، نہ ان کے نام سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایک کا نام جو ہے وہ آیا ہے اور اس کی تصویر بھی کافی وائرل ہے، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے گالیاں دی ہیں تحریک انصاف کے ورکرز کو۔ تو تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں ان کو بہت ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ وہاں پر بیٹھی رہیں، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یعنی تقریباً رات 11 بجے تقریباً
عمران خان صاحب کی بہنوں کو کہا گیا ہے کہ آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کل آپ کو عمران خان صاحب سے ملوا دیں گے، اور اس وعدے پہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ اس وعدے پہ وہ وہاں سے گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کل اگر ہمیں نہ ملوایا گیا تو پھر ہم بستر لے کر آئیں گے اور رات ہم اٹیالہ کے باہر گزاریں گے، اور عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم فیصلہ کر چکی ہیں، ہمیں گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ سلمان راجہ صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، نیاز اللہ نیازی صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، انذار نعیم حیدر پرجوتا کو نہیں ملنے دیا گیا، ظہیر عباس صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا۔ علی بخاری صاحب سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے علی بخاری صاحب کو بتایا، علی بخاری پی ٹی آئی کے فارم 45 کے ایم این اے بھی ہیں، اور ان کے آئی ایل ایف کے رہنما بھی ہیں، وکیل ہیں۔ تو علی بخاری صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے بتایا ان کو، اور پھر یہ پریس کانفرنس علیمہ خانم صاحب نے کی کہ ایک مہینے سے عمران خان کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، عمران خان کو اخبار نہیں دیے جا رہے، عمران خان کا ٹی وی بند کر دیا گیا ہے، عمران خان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، عمران خان کو بہنوں سے نہیں ملوایا جا رہا، عمران خان کو ڈاکٹر سے، ان کے ذاتی معالجین ڈاکٹر سمینہ نیازی، ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان، ان سے نہیں ملوایا جا رہا، عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، اور جو عمران خان کی اپنی اہلیہ سے ملاقات ہے جیل کے اندر وہ بھی پراپر نہیں کروائی جا رہی۔ اور یہ بھی خبر آئی کہ جو سامان بھیجا عمران خان صاحب کی فیملی نے اور بشرا بی بی کی فیملی نے، وہ سامان بھی اندر ان تک نہیں پہنچنے دیا گیا، اور مینٹلی بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ علیمہ خانم صاحبہ نے بھی کہ عدالتی فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، عدالتی فیصلے ہیں جن کے مطابق جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرائی جانی چاہیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں، میری علی بخاری صاحب سے بھی بات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ نے سہیل وڑائی صاحب کے کالم کا نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی عمران خان آ کر بیٹھے تو عمران خان نے اتنی اگریسو گفتگو کی کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں جان دے دوں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا، میں اس نظام کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، میں اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، میں وقت کے یزیدوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں جھکوں گا، میں وقت کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے کہا عمران خان نے اتنی اگریسو گفتگو کی، اور عمران خان نے جو ہے وہ کہا کہ جا کر بتاؤ، میری قوم کو بتاؤ، میری پارٹی کو بتاؤ، ورکرز کو بتاؤ کہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو جائے صبح ضرور ہوتی ہے، اور صبح ہوگی، ہم حق پر ہیں، ہماری فتح ہوگی، اور میں ڈٹا ہوا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ اور لوگوں کو بھی جا کے کہیں کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اور حقیقی آزادی کی جنگ ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اور آپ کی قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاں نہیں جائیں گی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے سیلاب متاثرین کے حوالے سے بات کی کہ ان کی جو ہے وہ بھرپور مدد کی جائے، اور علیمہ خانم صاحب نے بتایا کہ عمران خان نے پوچھا کہ قاسم اور ان کے بیٹے سلمان نے انسانی حقوق کی جو پاکستان میں پامالیاں ہو رہی ہیں اور عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس پہ ایک عالمی فورم پر کسی بڑی عدالت میں عالمی سطح پر جو ہے وہ ایک پیٹیشن کرنی تھی، تو اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے پوچھا۔ اور پھر علیمہ خانم صاحب نے بتایا کہ 6 اگست کو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بہن کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب نے 5 اگست اور 14 اگست کے گرفتار ورکرز کے بارے میں پوچھا۔ جب عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کا بتایا گیا کہ جسٹس یحییٰ خان نے آج تاریخ مانگ لی اور کیس جو ہے وہ ایڈجن کر دیا، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسکرا پڑے اور عمران خان ہنس پڑے، اور انہوں نے کہا ہاں بس چھوڑو، اور ان سے کیا توقع تھی۔ تو یعنی عمران خان اس پہ مطلب مسکرا کے انہوں نے ٹال دیا، کوئی وہ پریشان نہیں تھے۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ لوگوں کو جا کر کہیں کہ مشکل وقت ہے لیکن آپ ہمت کریں، آپ ایک مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ سہیل وڑائی سے کالم اس نے لکھا نہیں ہے بلکہ لکھوایا گیا ہے، اور علیمہ خانم نے بھی کہا کہ ٹوٹس کے ذریعے کالم لکھوائے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان کیوں معافی مانگے؟ معافی تو وہ مانگے جنہوں نے عمران خان پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے عوام پر ظلم کیا ہے۔ اور پھر نورین نیازی صاحب نے کہا کہ جب کہا گیا کہ ایک بڑے صحافی نے کالم لکھا ہے، تو نورین نیازی صاحب نے کہا کہ سہیل وڑائی بڑا صحافی اس کو مت کہیں، وہ استعمال ہونے والا صحافی ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ میں عمران خان کو سیلوٹ کرنے آیا ہوں، اور انہوں نے بھی سہیل وڑائی کو جیے صحافی ماننے سے انکار کیا، جاوید ہاشمی صاحب نے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان آپ جیت چکے ہیں، میں آپ سے یکجہتی کے لیے آیا ہوں، عمران خان زندہ باد کو انہوں نے نعرہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جرأت اور بہادری کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کبھی کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوا جیل میں۔ اور انہوں نے کہا عمران خان چاہے تو وہ آج باہر آ سکتا ہے، لیکن عمران خان پاکستان کو آزاد کرانا چاہتا ہے، اور وہ بہادری کے ساتھ یہ لڑائی لڑ رہا ہے، اور وہ ملک کو آزاد کروا کر ہی باہر آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں تو کیسے عمران خان باہر آئے گا، تو جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ جب راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر سیلاب آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو دریاؤں کا جو راستہ تھا، جب اس کے اوپر تجاوزات ہوئی اور راستے روکے گئے تو پھر کیا ہوا؟ سیلاب آیا اور پورے گاؤں بہا کر لے گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ راستے روکتے ہیں تو پھر ایک سیلاب آتا ہے اور پھر سب کچھ وہ بہا کر لے جاتا ہے۔ اور نورین نیازی صاحبہ عمران خان جو بہن، انہوں نے کہا کہ جیل انتظامیہ کے سامنے ججز کی کوئی اوقات نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر کوئی جج نہیں بول رہا، کوئی عدالت انٹرفیئر نہیں کر رہی، اور انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا اس ظلم کا حساب ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ میرا دل دکھی ہے، میں بد دعائیں نہیں دیتی لیکن میں بد دعا دیتی کہ جو جج جو لوگ عمران خان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کروا رہے ہیں، جو کردار ظلم کر رہے ہیں کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نشان عبرت بنائے کہ پھر کبھی کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ اور انہوں نے سوشل میڈیا کو کہا ہے، پاکستانیوں کو کہا ہے، نورین نیازی جو عمران خان کی بہن نے اپیل کیا ہے کہ سب لوگ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں، جو ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا، جو ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جو ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی بات ایک سپرنٹینڈنٹ نہیں مان رہا تو اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا جس ملک کی عدالتوں کے فیصلے ایک سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھے۔ علیمہ خانم صاحبہ نے ایک بڑا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کو یہ مائنس کرنا چاہتی ہے حکومت، یہ نظام، ہم مائنس نہیں ہونے دیں گے، ہم قائد اعظم کی تصویریں گاڑیوں پر جو ہے وہ لگائیں گے، اور اب ہم قائد اعظم کی تصویریں اٹھا کر چلیں گے، قائد اعظم کی تصویریں لہرائیں گے، قائد اعظم کو مائنس نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو ہے وہ خبریں تھیں اڈیالہ کے حوالے سے، اور بڑے فیصلے اب دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، الکلیم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔